نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں مساجد کا نظام بڑا ہی عجیب قسم کا ہے۔ اکثر مساجد کے اندر 3 یا 4 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسجد کے امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں، گویا کہ ان کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے، مسجد کے امام کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ امام صاحب جتنا بھی ان کا مرتبہ عالی شان ہو، عظیم کردار کے مالک ہوں، نیک انسان ہوں، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، جس کے منہ پہ جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں جس بندے کا کسی پہ روب جھاڑنے کا دل کرے تو وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور مسجد کے امام کو نشانہ بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا عجیب منصب ہے۔ یہ المیہ آج کے دور کا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کے بڑے ہی جلیل قدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ صحابی ہیں، 10 مبشرہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو راضی رکھنا پڑتا ہے، جو کہ مشکل ترین کام ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کس قسم کا اعتراض کرتا ہے، کوئی کس قسم کا اعتراض کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اعتراض ہے، لیکن پیچھے شرارت کرنے والے 1 یا 2 بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے۔ تو یہ شرارتی لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے اور لوگوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نماز سیکھی ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، ان کی نماز پہ دیہاتی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ کرام کو تحقیق احوال کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ وہ کوفہ میں آتے ہیں، ہر مسجد میں جا کے پوچھتے ہیں تو سب لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتے ہیں۔ آخر میں جب بنو عباس کی مسجد میں آتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص اسامہ بن قتادہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے، لوگوں کے درمیان فیصلے عدل و انصاف سے نہیں کرتے، لہٰذا ان کو معزول کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول تو کر دیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے اس انداز میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور فقط شرارت کرنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر اور اس کی فقیری میں اضافہ کر دے۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ باحوالہ موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی، وقت گزرتا گیا، اس کی بھویں اس کی آنکھوں پہ آ گئیں
और वो रास्ते में खड़ा होकर आने जाने वाली औरतों को छेड़ता, उनसे छेड़खानी करता, तो लोग उसको कहते हैं कि बुढ़े तुझे हया नहीं आती कि तू आखिरी उम्र में होकर औरतों से छेड़खानी करता है। तो वो आगे से जवाब देता कि मुझे हज़रत साद बिन अबी वक़ास की बद्दुआ लगी है। मोहतरम भाइयों, मैं आज की मसाजिद की इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ। मोहतरम भाइयों, कभी ऐसा भी होता है कि मस्जिद के इमाम साहब बेकसूर होते हैं और आपके एतराज़ात बेजा होते हैं, उनको इंसानों का दर्जा दें। वो भी आपकी तरह के इंसान हैं, गलतियाँ उनके अंदर भी होती हैं। और कभी तो ऐसा भी होता है कोई गलती भी नहीं होती, महज अपनी अना की तस्कीन के लिए उनकी छुट्टी करवा दी जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है। तो याद रखें, हम दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी से चार दीवारी में फ़ैसले कर सकते हैं, अपनी मन मर्ज़ी से जो जी चाहे कर सकते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ फ़ैसले हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। फ़ैसला करते हुए, बिलखुसूस दीन के मामले में फ़ैसला करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसाजिद के निज़ाम को बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।